سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کچھ ایام کے لیے متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کشمیری کمیونٹی سمیت دیگر سیاسی کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اشر اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کچھ ایام کے لیے متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں، جہاں وہ کشمیری کمیونٹی سمیت دیگر سیاسی کارکنوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ اوورسیز عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ عمران خان کے جیل جانے پر پریشان ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے جو مجھ پر اعتماد کیا ہے، جس پر میں ان کا احسان مند ہوں۔ اس وقت آزاد کشمیر میں بگوڑوں اور بے وفاؤں کی حکومت ہے، جس کو عوام کا احساس نہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا ہم پہلے بھی یہاں آتے تھے، یہ سارا ایک جنون ہے اور خان صاحب سے محبت ہے جی، اور ہر آدمی پریشان ہے کہ خان صاحب قید میں جی، انہیں باہر ہونا چاہیے، جی، اور پھر قید میں انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ لیا ہے، قوم نے دیا ہے، اس کے لیے ہر آدمی جو ہے وہ خان صاحب کی تمام پالیسیوں سے جی، اتفاق کرتا ہے، چاہے وہ نجی سطح پر کسی صوبے کی بنیاد پر ہیں، کشمیر کی بنیاد پر ہیں، فلسطین کی بنیاد پر ہیں، مسلم امہ کی بنیاد پر ہیں، یا پاکستان کے خارجی یا داخلی معاملات پر ہوں۔ جی، ہر آدمی خان صاحب کی طرف نظر لگائے بیٹھے ہے کہ خان صاحب ہی وہ مسیح ہیں جو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں اس کو۔ سر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جیسے خان صاحب نے آپ پہ اعتماد کیا تھا اور مشکل وقت میں آپ نے ان کا پورا ساتھ دیا۔ حالیہ میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، کیا ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئی، ذرا تھوڑا بتائیں۔ دیکھو جی، ملاقات میں تو ایک تو سینئر قیادت میں ہمارا گروپ جو تھا اس میں سینئر قیادت تھی، اور جو میں نے جو بات کی وہ اپنی تنظیم کے لیے کی ہے اور پھر اس کے لیے رہنمائی لی ہے، لیکن میں خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وہاں سے ایک اور تحفہ دیا کہ میں تو پہلے پارٹی پریزیڈنٹ تھا، پھر انہوں نے جو سینٹرل پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا ممبر بنایا، اور یہ کوئی 20 لوگ ہیں ہم پورے پاکستان میں۔ جی، ٹھیک، تو یہ بڑی اعتماد کی بات ہے، ہم نے بھی صبر کیا اور بہت سارے لوگ ٹوٹ گئے تو ہم نے کہا ہم نہیں خان صاحب کو چھوڑ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ان چیزوں کو لیتا ہے کہ آپ کی اگر نیت ٹھیک ہے، ٹارگٹ ٹھیک ہے، سمت ٹھیک ہے، ٹارگٹ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ سر ہم نے آپ کا دور حکومت دیکھا، 8-9 ماہ کا آپ کا دور حکومت تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کون سے پروگرام ایسے تھے جو آپ نے جن کا افتتاح کیا یا جو آپ نے شروع کیے تھے، اگر ان میں سے چلتے رہتے تو آج بہتر حالات ہو سکتے تھے؟ دیکھیں جی، میرے پاس آج بھی ایک چھوٹی سی ڈائری ہے جس پر پورا شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم، یہ 3 قسم کے جو ہمارے منصوبے تھے کہ ہم نے جلدی میں کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور پھر 5 سالوں میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں خان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ کچھ چیزیں مجھے یہ کہتے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے، لیکن خان صاحب نے، میں نے جب کہا کہ جی بی کو آپ نے فنڈز دیے ہیں کوئی 450 ارب، تو ہمیں بھی دیں، تو انہوں نے کہا اتنے آپ کو دے دیں، میں نے کہا ہمیں ذرا بڑھا دیں، 500 ارب تک کر دیں، جی، تو انہوں نے 500 ارب کا دیا، اور اس ویک پر ہم نے جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کی، ایک فیزیبلٹی بنائی جس میں بڑا پروجیکٹ جو شونٹر ٹنل کا تھا، وہ 12.5 کلومیٹر وہ تھی، جی، وہ شامل تھا۔ پھر یہ 8 مقام سے اس طرف لیپا سے 8 نیلم کی طرف تھا ایک، وہ ٹنل تھی، اور لوہار گلی مانسیرا کی طرف ایک ٹنل تھی، وہ سڑک تھی، اور پھر اس سے بڑا پروجیکٹ جو تھا وہ مظفر آباد سے جی، میرپور کا ایک ایکسپریس وے تھی۔ تو یہ پروجیکٹ تھا، اور ایک جو 15 سال سے ایک معاملہ رٹھوا ریام برج کا تھا میرپور کا۔ جی، میرپور کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جی، ان کے گھر اجڑے، ان کے باپ دادا کی قبریں جو ہے وہ پانی میں چلی گئی، جی، تو وہاں ایک سہولت ان کو ملنی تھی، 1.25 گھنٹے کا سفر 5 منٹ میں ہونا تھا،
وہ ان کو سہولت 15 سال سے اس کو ہم نے کیا، ویزیبلٹی بنائی، مزید اس کے لیے رقم رکھی۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری تحریک انصاف آزاد کشمیر انصر پیرزادہ نے کہا کہ انہیں دبئی میں آ کے بہت اچھا لگا۔ اوورسیز کمیونٹی پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اور ایک سفیر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس موقع پر رہنما تحریک انصاف آزاد کشمیر فارس گیلانی نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بہت سی خدمات دی ہیں، وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی کارکن کے لیے یہ ایک خوشائند بات ہوتی ہے، فخر کی بات ہوتی ہے کہ اس کی لیڈرشپ اگر اس کی کاوشوں کو، اس کی کوششوں کو ایکنالج کرے، اپریشیٹ کرے۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں علم تب بلند کیا جب وہاں پر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں لیا کرتا تھا، اور عمران خان صاحب کا جب ذکر ہوتا تھا تو لوگ ہم پہ ہنستے تھے۔ تو آج مجھے فخر ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک وفاق کی علامت ہے، اور ہمارے قائد جو ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی نہ صرف پاکستان کے بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر اس ٹائم پہچانے جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو پارٹی پریزیڈنٹ یہاں پر تشریف لائے، ہمارے جناب نائب صدر پاکستان تحریک انصاف کے انصر پیرزادہ صاحب بھی تشریف لائے، تو مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو مختلف شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ہمارے جو کارکنان ہیں، ان کے مسائل ان تک پہنچانا، ان کی جو ملاقات ان تک کروانا، تاکہ یہ جب واپس جائیں تو یہاں پر جن لوگوں کے جو مسائل ہیں یہ اس پر بھی کام کر سکیں۔ اور اوورسیز کے اندر جو آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایک بڑی کمیونٹی ہے، پاکستان کے لوگوں کی یہاں پہ ایک بڑی اچھی تعداد موجود ہے، اور میں اس پر مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے قیوم نیازی صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے میرے بارے میں بھی جو الفاظ کہے، جناب انصر پیرزادہ صاحب جو ہمارے پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے بھی جو گفتگو کی، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان رابطوں کو مزید مستحکم کریں انشاءاللہ۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت آزاد کشمیر میں نااہل اور اقتدار کے لالچی ٹولے کی حکومت ہے جو صرف اپنی وزارتیں بچا رہی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان اور آزاد کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔